امریکہ سے آئے فیملی جن کو تقریباً 15 دن ہوئے تھے پاکستان آئے تھے، لاہور کی سوسائٹی ویلنشیا ٹاؤن میں انہوں نے گھر رینٹ پہ لیا تھا۔ بیچاروں کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، 3 بچے فوت ہو چکے، ان کی والدہ فوت ہو چکی ہے۔ ایک جو بڑا بیٹا تھا وہ 21 سال کا تھا، بیٹی 9 سال کی تھی، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ 7 سے 8 سال کا تھا۔ اب واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ بچے کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے دوران ان کے پیٹ میں درد آتا ہے، اس کے بعد بچے باہر بالکنی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ وامٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بچوں کی جو حالت تھی وہ بہت شدید خراب تھی، وہ ساتھ ساتھ چیختے ہیں۔ اتنی دیر میں ساتھ جو پڑوسی ہوتی ہے ان کی ملازمہ ہوتی ہے، پڑوسی اس کو ملازموں کو بولتے ہیں جا کے دیکھو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کس چیز کی آ رہی ہیں۔ وہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو بچے ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ملازمہ آ کے گھر کے جو مالک ہیں ان کو بتاتی ہے کہ بھائی یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے۔ پھر محلے کے کچھ اور لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جا کے اس گھر کی بیل کرتے ہیں۔ اندر سے ایک بندہ نکلتا ہے جو کہ ان بچوں کا باپ ہوتا ہے۔ جب محلے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو بچے ہیں وہ پیچھے بالکنی میں پڑے ہیں، وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے یہ بندہ بولتا ہے بھائی میرے بچے تو مووی دیکھنے گئے، میرے تو گھر میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کو بولتے ہیں بھائی کسی اور کے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ یہ آپ کے بچے ہوں، آپ جا کے پیچھے اپنی بالکنی میں دیکھو تو صحیح۔ تو آگے سے لوگوں کو بولتا ہے کہ بھائی آپ آ کے خود دیکھ لو۔ وہ لوگ اس کو بولتے ہیں ہم کیسے تمہارے گھر میں جا کے دیکھ لیں، بھائی تو پہلے جا، تو خود جا کے دیکھ۔ اتنی دیر میں اندر سے ایک عورت نکلتی ہے اور باہر کی طرف وہ دوڑ لگاتی ہے، اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اس کے منہ سے وامٹ نکلتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ گر جاتی ہے۔ پھر وہاں سے 15 کو کال کی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے، آ کے پھر وہاں سے ان بچوں کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس عورت کو بھی ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ وہاں پہ جا کے نا جانبر نہیں ہو سکی۔ اب یہاں تک تو معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ پہلی بات کہ اس بندے نے جھوٹ کیوں بولا؟ جب اس بندے کے بچے گھر پہ موجود تھے، معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ بندہ باہر جاتا ہے گروسری کرنے۔ جب وہ باہر واپس آتا ہے، یہ اپنی عورت سے، بیوی سے پوچھتے بچے کدھر ہیں، تو ان کو بولتی ہے کہ بھائی وہ تو اپنے کزنز کے ساتھ، کوئی کزن ان کے آئے تھے، ان کو مووی دیکھنے کے لیے لے گئے۔ اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے، میں آپ کو تصویر کا دوسرا جو سائیڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر عورت اس کو بولتی ہے جی، اس کے ہاتھ میں آئس کریم کا ڈبہ ہوتا ہے، وہ اسے بولتی ہے آپ ایسا کرو کہ بھائی آپ نا آئس کریم کھا لیں۔ تو اسی اشنا میں باہر دروازے پہ نوک ہوتی ہے، یہ بندہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ میرے بچے تو پیچھے بالکنی میں پڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ پھر لوگ اس کو بتاتے، تو وہ جو عورت ہے اس نے کیا کیا، اس نے بچوں کو بھی زہر دے دیا اور اس کے بعد اس آئس کریم کا جو ڈبہ ہے وہ اپنے خود بھی کھا لیا، اپنے شوہر کو بھی دینا چاہتی تھی۔ اب وہ عورت تھی سائیکو عورت تھی، 5 سے 6 ماہ سے اس کا ڈپریشن کا علاج چل رہا تھا۔ اور جب اس بندے سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ پاکستان کیوں آئے ہو جب آپ نے اپنی ساری زندگی باہر گزار دی، تو اس نے بولا میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، چونکہ باہر USA کے اندر تعلیم مہنگی ہے، تو ہم پاکستان آئے تھے اس کے ایڈمیشن کے لیے۔ اب یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے، لوگ امریکہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بندہ واپس پاکستان آ گیا۔ اب یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ لوگ یہ بات بولتے ہیں جی کہ جب ہم گھر کی بیک سائڈ پہ گئے تو بالکنی کو آگے چھوٹا دروازہ لگا ہوا تھا، اس کے آگے میٹرس رکھا ہوا تھا تاکہ دروازہ نہ کھل سکے یا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اور اس بندے کا مقصد کیا تھا؟ پھر اس کے بعد اس کو پولیس گرفتار بھی کر لیتی ہے۔ اچھا، یہ آ گیا تصویر کا ایک رخ۔ دوسرا جو رخ آ رہا ہے، جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کھانا کھا رہے تھے گھر کے اندر، چونکہ وہ مرد گھر کے اندر موجود نہیں تھا، تو پھر اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ انویسٹیگیشن جو ٹیم ہوتی ہے وہ آئیڈیاز لگاتی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ گھر کے اندر کھانا پڑا ہوا تھا جس میں چنے تھے، باقی کچھ سالن تھا، اور وہ گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کھانے کو کھانے کے دوران جیسے ہی بچوں کی طبیعت خراب ہوئی، بچے وامٹنگ کرنے بالکنی میں چلے گئے۔ یعنی تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آ گیا، چونکہ وہاں پہ نہ کیمرے تھے، نہ کوئی بندہ موجود تھا، اور گھر کا جو بندہ زندہ ہے وہ گھر کے باہر تھا۔ تو گمان یہ کیا جا رہا ہے چونکہ کھانا ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا تھا تو اس کھانے کے اندر بھی زہر ہو سکتا ہے۔ پولیس نے کیا کیا، وہ کھانا بھی تحویل میں لے لیا، ان کا فریج بھی تحویل میں لے لیا، ان کا فرنیچر بھی تحویل میں لے لیا، ساری چیزیں لے کے فرانسک کی ٹیم بھی آ گئی ہے۔ 3 ڈفرنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ فرسٹ لک میں یہ لگ رہا تھا کہ بھئی یہ جو مرد ہے اس نے اپنے بچوں کو مارا ہے، خود زندہ بچ گیا ہے، اور یہ اسی کا کیس ہے، سب کچھ اسی کا کیا در ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب اس انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو پھر اس کو پولیس چھوڑ دیتی ہے۔ آفٹر انویسٹیگیشن اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ آ گیا جی، بیوی نے خود بھی زہر کھا لیا، بچوں کو بھی دے دیا۔ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کھانے کے اندر زہر ہو سکتا ہے کسی تھرڈ پارٹی نے، گھر کے کسی رشتہ دار نے یا کسی اور نے کھانا بھجوایا، اس نے زہر ڈال دیو یا کوئی کام والی نے ڈال دیو، یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر آ رہا ہے۔ چونکہ وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی تو اس چیز کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی، پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ کھانے کے اندر پتہ اگر زہر ہوا پتہ چل جائے گا، پھر کس نوعیت کا زہر ہے، کتنا زہریلا ہے وہ، یہ چیز بھی پتہ چل جائے گی۔ تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن پہلے جو شک ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بھائی اس مرد نے دیا زہر، چونکہ مرد جھوٹ بول رہا ہے کہ بھائی میرے بچے جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں، تو اس لیے گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو باپ ہے، باپ نے اپنے بچوں کو خود مارا ہے۔
لیکن باپ کا یہ کہنا ہے کہ میں جب گھر آیا میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھئی بچے کہاں ہیں، تو اس نے بولا جی وہ تو کزن کے ساتھ باہر کھانا کھانے چلے گئے، آپ یہ لیں آئس کریم کھا لیں. پھر دروازے پہ نوک ہوگی، وہ وہاں پہ چلا گیا. اب اس کو چھوڑ دیا گیا باپ کو. جو بچے ہیں بیچارے وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے. اس فیملی کا تعلق سیالکوٹ پسرور سے تھا اور یہ آئے تھے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے. بہت ہی افسوسناک واقعہ. اور اب ساری بات چلی گئی ہے ماں پہ کہ ماں سائیکو تھی، ڈپریشن کی مریض تھی. پچھلے 6 ماہ سے وہ میڈیسن بھی کھا رہی تھی، میڈیسن کے بھی پروف مل گئے، ڈپریشن کے بھی پروف مل گئے. اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس واقعے کا جو ڈراپ سین ہے ابھی نہیں ہوا. ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو 3 ڈیفرنٹ ٹیمز نے انویسٹیگیشن کی ہے تو اس بندے نے جو بیانات دیے ہیں وہ تھوڑا سا بیچ میں ڈیفرنٹ بھی ہیں. فرسٹ لک میں جب اس نے بولا جی میرے بچے گھر پہ نہیں ہے، پڑوسیوں کو آواز آ رہی ہے، اور لیکن اس باپ کو آواز نہیں آ رہی گھر کے اندر. یہ بھی تشویشناک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بچہ اس ٹائم پہ زندہ تھا. جب پڑوسی نے اوپر سے دیکھا 2 جو بچے تھے وہ فوت ہو چکے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ظاہر آئی ہے، بلکہ تصویر سامنے آئی ہے کہ 2 بچے جو تھے وہ چادر کے اندر لپٹے ہوئے تھے. ایک جو بچہ تھا وہ زندہ تھا اس ٹائم پہ، وہ کرا رہا تھا، وہ بھی چادر کے اندر لپٹا ہوا تھا. تو یہ 3 بچوں کے اس ٹائم پہ ایک بچہ زندہ تھا جو تکلیف سے کرا رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. جو محلے والوں نے آوازیں سن لی. تو اس انویسٹیگیشن کے اندر ابھی فردر بھی پتہ چلیں گی، لیکن ابھی جو پولیس ہے اس نے باپ کو چھوڑ دیا ہے اور باپ ابھی تدفین کرے گا، باقی سارے معاملات کرے گا. اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کرے گی اور کل تک میرا خیال ہے کہ فرانزک رپورٹ سارا کچھ آ جائے گا، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ جائے گی. تو اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ ان بچوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے اور جو زہر ان کو دیا گیا تھا وہ کس نوعیت کا تھا. اچھا جی، سارا واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، بہت خیال رکھے اپنے بچوں کا. اچھا، ان کے جو گھر کے سامنے نا بالکل سامنے ایک مارکیٹ تھی، اس مارکیٹ سے بھی لوگ آ گئے تھے آواز سن کے. اور یہ ایک پوش ایریا تھا جو انہوں نے کرائے پہ لیا تھا، انہوں نے لانگ ٹرم رہنے کے لیے لیا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے کم ٹائم کے لیے. دوسری بات یہ نہیں کہ جتنے 15-17 دن یہاں پہ ہوئے تھے یہ باہر نکلے نہیں گھر سے، انہوں نے کسی سے بات چیت ہی نہیں کی، نہ کسی نے ان کو آتے جاتے ہوئے دیکھا. حالانکہ اس کے سامنے دکانیں تھی. سب نے یہ بات بولی کہ یہ نئے شفٹ ہوئے تھے، چونکہ امریکہ سے آئے تھے تو ان کا بول چال ہمارے ساتھ نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی حرکتیں مشکوک تھی یا پھر نہیں تھی. اس کے علاوہ ایک اور بیگ سامنے آیا ہے. اب وہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ کیا انہی کا بیگ ہے. گھر کا سارا گولڈ ایک بیگ کے اندر پڑا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ وہ بیگ یہ لے کے جا رہے تھے، یہ مرد لے کے جا رہا تھا یا عورت لے کے جا رہی تھی، یا پھر وہ انہوں نے ویسے ہی اپنا گولڈ ایک بیگ میں رکھ دیا تھا کہ بھئی جس طرح ہوتا ہے نا اکثر ہم گولڈ ایک ہی جگہ پہ رکھ لیتے. تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی. گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی میں سے ایک بندہ وہ گولڈ لے کے جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کو بیگ کے اندر ڈال دیا تھا اور اس ساری کارروائی کے بعد شاید وہ وہاں سے چلا جاتا. اب جس نے بھی زہر دیا یا گھر والوں نے دیا یا باہر نے دیا، کیا کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں؟ چونکہ گولڈ ایک بیگ کے اندر پراپر رکھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر کے لوگ بھی اس میں ملوث ہوں. چونکہ ان سب کو مارنے کے بعد ہو سکتا تھا کہ جو گولڈ ہے وہ ساتھ لے جایا جاتا. ہو سکتا ہے وہ عورت تھی جس نے بچوں کو زہر دیا، پھر میاں کو زہر دینے کے بعد شاید وہ کچھ اور اس کا پلان ہوتا. تو یہ ساری باتیں انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئیں گی. یہ تھا جی اصل وقوع. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جو فردر اپڈیٹ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.